حضرت علی علیہ السلام اور علم فصاحت و بلاغت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، خدا نے مجھے نبوت کے ساتھ ممتاز کیا اور علی کو علم و شجاعت و فصاحت کے ساتھ۔ حضرت علی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کے دوست دشمن سبھی قائل ہیں۔ چنانچہ جب محکن ابن ابی محکن جناب امیر علیہ السلام کے پاس سے معاویہ کے پاس چلا گیا تو خوش آمد کے طور پر کہنے لگا، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو بات کرنے میں عاجز ہے۔ معاویہ نے کہا، وائے ہو تجھ پر، تو ایسے شخص کو عاجز کہتا ہے؟ قسم خدا کی، خاندان قریش میں کوئی علی سے زیادہ با محاورہ بولنے والا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرامین پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ کے مطالب پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت عربی ادب میں کس مقام و مرتبے پر تھی۔ حضرت علی علیہ السلام اور شعر و شاعری۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب کے شعراء نے بڑا نام پیدا کیا تھا، لیکن ان کی شاعری نام و نسب کے فخر اور عشق و محبت کی کرشمہ سازیوں سے آگے نہ بڑھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے شاعری سے اخلاقی اصلاح کا کام لیا اور جو شاعری کا اصلی منشا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ مولا کائنات علیہ السلام کو شعر کہنے پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ آپ علیہ السلام کا دیوان ہدایت و ارشاد کا ایسا بہترین نمونہ ہے جس کی تعریف سے زبان قاصر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور فن کتابت۔ حضرت علی علیہ السلام کا خط دلکش تھا۔ عرب کے بڑے بڑے خوش نویس ویسا لکھنے پر قادر نہ تھے۔ خوش نویسی سے متعلق حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو خوش نویسی سکھاؤ، کیونکہ رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی یہ بھی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اپنی اولاد کو کتابت سکھاؤ، کیونکہ اس کی وجہ سے بادشاہوں کی توجہ ان کی طرف ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام اور علم تعبیر خواب۔ علم تعبیر خواب ایک بہت ہی مشکل علم ہے۔ انبیاء میں یہ علم حضرت یوسف علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ دیا گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اس علم سے بھی بخوبی واقف تھے۔ اکثر صحابہ جب کوئی ایسا خواب دیکھتے تھے جس کی تعبیر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کو نہایت تسکین بخش جواب دیتے تھے اور جو تعبیر اس خواب کی بتاتے تھے وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ آدمی جو خواب دیکھتا ہے ان میں کوئی سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا؟ اس کے جواب میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس سونے والے کی روح عرش کے قریب تک پہنچ جاتی ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے، اور جس کی عرش سے دور رہتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور علم حساب۔ علم حساب میں بھی حضرت علی علیہ السلام کو پوری مہارت حاصل تھی۔ ایک دفعہ دو آدمی کھانا کھانے بیٹھے، ایک کے پاس 5 اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں تیسرا آدمی آ گیا، اس سے کھانے میں شرکت کے لیے کہا گیا، وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ جب تینوں آدمی کھا چکے تو تیسرے نے اپنے کھانے کے بدلے 8 درہم نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے کہ ان کو آپس میں بانٹ لو۔ وہ دونوں جھگڑنے لگے۔ 5 والا کہتا تھا، میں 5 لوں گا اور تجھے 3 دوں گا۔ دوسرا کہتا تھا، میں آدھے درہم لوں گا۔ غرض کہ یہ قضیہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے 3 روٹیوں والے سے کہا، جو کچھ تیرا ساتھی دے رہا ہے لے لے، ورنہ از روئے انصاف تجھے اس سے بھی کم ملے گا۔ اس نے پوچھا، کیسے؟ فرمایا، سن، 8 روٹیوں کی 24 تہائیاں ہوئیں اور تم 3 کھانے والے تھے، پس تو نے 8 تہائیاں کھائیں اور تیری 3 روٹیوں کی 9 تہائیاں ہوئی تھیں، اور تیرے ساتھی کی 5 روٹیوں کی 15 تہائیاں ہوئیں، اور اس نے 8 تہائیاں کھائیں اور اس کی 7 باقی رہیں، وہی تیسرے نے کھائیں، اور تیری 9 تہائیوں میں سے 8 تو نے خود کھائیں اور 1 اس تیسرے نے کھائی۔ بس از روئے انصاف تجھے 1 ٹکڑے کے عوض 1 درہم ملنا چاہیے اور دوسرے کو 7 کے بدلے 7۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اب میں 1 ہی درہم پر راضی ہوں۔